الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو على أحد منهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة. فرماتے ہم اپنے ائمہ پر ولاۃ امر جو ہمارے حکمران ہیں ان کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے. وَإِن جَارُوا اگرچہ وہ ظالم ہوں، اگرچہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی بددعا کرتے ہیں، نہ ہی اطاعت کا ہاتھ ان کی اطاعت سے کھینچتے ہیں، نہ ہی ان کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، نہ ہی بیعت کو توڑتے ہیں. ہم ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ کسی گناہ کا حکم نہ کرے، اور اللہ سے ان کی اصلاح، ان کی کمی کوتاہیوں پر معافی اور نجات اور کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں. مفہوم میں ترجمہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے زمانے میں. آج قریباً ہم مسلمان ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر جنگجو تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اور ایک قتل عام کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بغاوت کی تحریکیں اٹھتی ہیں. حالانکہ اسلام کا یہ اتفاقی قاعدہ اور نظریہ ہے، یعنی جمہور کا، کہ اگر بادشاہ حکمران ظالم اور جابر بھی کیوں نہ ہو جائے، ان کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، مسلح جدوجہد جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے. ہمارے ہاں شمالی علاقہ جات میں جو تحریک اٹھی ہے، آپ نے اس کے اثرات دیکھ لیے کہ وہ تحریک کامیاب بھی نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں مذہب والوں کو کس قدر تنگ کیا گیا، ان کا گلا کس طرح گھوٹا گیا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں بے گھر ہوئے، لاکھوں گھر تباہ و برباد ہوئے، خاندان تباہ و برباد ہوئے، مذہب بدنام ہوا، مذہب والوں کے لیے مزید راستے تنگ ہوئے. تو اس لیے علماء نے اس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے فاسق فاجر حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ہر حال میں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے جب تک کہ وہ کسی صریح گناہ کا حکم نہ دے، اور ان کی بغاوت، ان کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی ہے اس بیعت کو توڑنا جائز نہیں قرار دیا. جتنے بھی عقیدے کی کتابیں آپ اٹھا لیں، کیونکہ اس زمانے میں نظریہ خوارج کا تھا. خوارج ہم پہلے کہہ چکے کہ چونکہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے، تو وہ کہتے حکمران کافر ہے، مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. تو خوارج نے ہر دور کے اندر، یعنی یہ وہ واحد گروہ ہے جنہوں نے ہر دور میں مسلمان حکمرانوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. حکومتوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، حکومتوں کی حمایتیوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، چاہے علماء ہو چاہے صلحاء. صحابہ سے بڑے صلحاء کون ہوں گے، انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا. یہی وجہ کہ آج کے دور میں بھی جو اسلامی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اسے خارجی کہا جاتا ہے، خوارج کہا جاتا ہے. یہ تو مختصر مسئلہ تھا. اس مسئلے کا پس منظر ذرا سمجھے کہ یہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے. دراصل ہمارے یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں کے ہاں جمہوریت رائج ہے، جو کہ کفریہ نظام ہے، کفری نظام ہے. لہذا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ سارے حکمران، اس کے حمایتی، تائید کنندگان، یہ سب کافر اور مرتد ہو چکے ہیں. اصل نظام خلافت ہے، وہ چونکہ ہے نہیں، اس کے لیے جدوجہد کرنا فرض ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، اور کفری نظام کے خلاف عالم بغاوت کرنا، اٹھانا یہ فرض ہے. لہذا چونکہ جمہوری
حکومتیں ہیں یہ کفری حکومتیں، تبھی ہم ان کے خلاف مسلح جدوجہد کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو ذرا مختصر انداز میں سمجھیں۔ ویسے تو اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو چند کتابوں کے میں نام دیتا ہوں جس سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، قریباً 400 صفحات سے اوپر کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اسلام اور سیاسی نظریات۔ اس کے علاوہ تکملہ فتح الملہم، یہی شیخ صاحب کی کتاب، کتاب الامارہ جو ان کا ہے، اس میں جو ان کی تشریحات ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امام الحرمین ابو المعالی الجوینی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے متکلم ہیں، علم کلام کے بہت بڑے ماہر ہیں، غالباً اللہ مجھے معاف فرمائے 478 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، یعنی سن وفات ہے۔ ان کی کتاب ہے غیاث الامم فی اطیاف الظلم، میرے پاس ہے، قریباً 400 صفحات سے اوپر کتاب ہے، عربی میں، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کا بھی اگر ملے، مصر سے چھپی تھی یہ کتاب، پتہ نہیں ملتی کہ نہیں ملتی، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی جو معرف القرآن ہے، اس میں آل عمران میں وشاورہم فی الامر، اس میں، اور شورا میں وامرہم شورا بینہم، ان جزیات کے ذیل میں، ان آیات کے ٹکڑوں کے ذیل میں جو تفسیر مختصر کی وہ بڑی کام کی، ذرا آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہم مختصر انہی کتابوں سے اور چند مزید کتابوں سے استفادہ جو ہم نے کیا ہے، چند مختصر باتیں آپ کے سامنے دریا بکوزہ بند کے تحت ذکر کرتے ہیں، اس کو آپ ذرا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی یہ بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے کہ خلافت ہی اسلام کا آئیڈیل نظام حکومت حکمرانی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، خلافت ہی یہ آئیڈیل پسندیدہ نظام ہے۔ لیکن جہاں خلافت ختم ہو چکی ہو اور کوئی اور نظام آ چکا ہو، آیا وہاں اس نظام کو قبول کر سکتے ہیں نہیں، یہ ایک بحث طلب بات ہے، اس پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ چاہے جمہوریت کے جو حمایتی ہیں، جیسے ہم بھی انشاءاللہ حمایتی ہیں، آپ میں سے بھی اکثر حمایتی ہوں گے، اور جو نہیں ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ بھی ہو جائیں گے دلائل جب دیکھیں گے، اس لیے کہ ضد تو کوئی ہے نہیں نا، علمی مسئلہ ہے، تو جب دلائل واضح ہوں گے اور تو انشاءاللہ اس کو ماننا چاہیے۔ ہم جو بھی ہیں جو جمہوری نظام کے قائلین ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خلافت آئیڈیل نظام ہے، خلافت ہی ہونی چاہیے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ کی فقاہت کی مثال کوئی نہیں، ان کے شاگردوں کی مثال کوئی نہیں، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ امام صاحب جیسے لوگ آج بیٹھے ہوتے، لیکن کیا کریں کہ ہم مفتی آج کل کے زمانے میں ایسے آ رہے تو میں انہیں پر گزارا کرنا ہوگا۔ آپ کے جامعہ رحمانیہ کا نظام یہ ہونا چاہیے تھا آئیڈیل، کہ ماشاءاللہ یہاں سارے ممتاز درجے کے طلباء کو داخلہ دیا جاتا، سب ماشاءاللہ پگڑیاں پہنتے، تہجد گزار ہوتے، سب کے سفید کپڑے ہوتے، اور ماشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتے، یہی سب اس کا آئیڈیل نظام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سب ایسا نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ کہ مجبوراً جو جس حد تک ہم برداشت کر سکتے ہم نے ان طلباء کو لے لیا کچھ شرائط کے ساتھ۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے؟ خلافت یا خلیفہ، اس کا حکمران جو ہوتا ہے خلافت میں خلیفہ کہلاتا ہے، نصر ینصر سے۔ خلیفہ یہ مصدر ہے، اسم مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے جریح مجروح کے معنی میں، تو خلیفہ یعنی جس کے بعد کسی دوسرے نے آنا ہے، اس کا نائب بننا ہے، تو اس معنی میں مفعول ہے یہ۔ اور یہ خلیفہ اسم فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے قدیر قادر کے معنی میں، تو چونکہ یہ خود کسی کے بعد آیا ہے تب یہ خلیفہ کہلایا ہے۔ اس خلافت کی ایک بنیادی، خلافت کی تعریف کیا ہے؟ امام ماوردی رحمہ اللہ الاحکام السلطانیہ، اس میں لکھتے ہیں الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایسا نظام حکومت کہ جو دین کی حفاظت کرنے والا ہو
اور دنیا سے متعلق جو معاملات ہیں ان کا انتظام کرنے والا ہو. ایسے نظام کو خلافت کا نظام کہا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، موقع ملے تو لو، ازالۃ الخفا، 4 جلدوں میں ہے. خلفائے راشدین کی سیرت، خلافت کی شرائط وغیرہ پر لکھی ہے، فارسی میں ہے. اس کا اردو ترجمہ عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ، امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے کیا ہے. قدیم کتب خانے میں 4 جلدوں میں چھاپا، میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے جو خلافت کی تعریف کی اس کا خلاصہ میں بیان کروں کہ ایسا اقتدار اعلیٰ جس کا کام اقامت دین ہو. یہ آپ مختصر تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں. خلافت کہتے ہیں اقامت دین. اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ کہ دین کا نظام نافذ کرے، بیت المال کا نظام نافذ کرے، جہاد کے لیے جماعتیں تیار کرے، اقامت صلاۃ کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اور اس ملک کے رہنے والوں کو دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کا انتظام اور ان کی دیکھ بھال کریں. یہ اقامت دین ہے، یہ خلافت ہے. اس خلافت اور خلیفہ کے لیے کچھ شرائط علماء نے لکھی ہے جو آج پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کی انشاءاللہ یہ بہت فائدے والی بات ہے، میں آگے بتاؤں گا، اپنے استدلال میں اس کو پیش کروں گا. پہلی شرط علماء نے خلافت کے لیے الائمۃ من القریش، اس کو علماء نے متواتر حدیث کا ہے، خلفاء خلیفہ قریشی ہونے چاہیے. قریشی نہیں ہے تو خلیفہ ہی نہیں ہے. جمہور کا مذہب یہی ہے کہ خلیفہ کیا ہونا چاہیے؟ قریشی ہونا چاہیے، قریش میں سے ہونا چاہیے. خلفاء راشدین سارے قریشی تھے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے العرف الشذی کے اندر اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ایسی ہے کہ قریشی ہونا شرط نہیں ہے. اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی قریشی نہ ہو اور اسے تسلط حاصل ہو جائے وہ تب بھی خلیفہ ہو سکتا ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ایک عجیب معنی لکھا جو مجھے بڑا پسند آیا. جمہور کا کسی بھی شارح کو آپ اٹھائیں گے اس نے شرط یہی قرار دی ہے، ہم بھی آگے شرائط میں پڑھیں گے کہ خلیفہ کا قریشی، یہ شرط کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے. ترکوں سے یہ شرط ختم ہے کہ خلیفہ کیا ہونا چاہیے؟ قریشی ہونا چاہیے. شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ کے خطبات کو خطبات صدارت کے نام سے جمع کیا گیا، ہمارے پاس موجود ہے خطبات صدارت کے نام سے، جو انہوں نے مختلف موقعوں پر جو خطبات دیے. اس میں اس کا ایک عجیب بڑا مزیدار معنی لکھا ہے کہ الائمۃ من القریش دراصل یہ حضور علیہ السلام کی مغیبات میں سے، یہ از قبیل خبر ہے. حضور یہ بتانا چاہتے کہ میرے بعد اکثر ائمہ جو آئیں گے وہ قریشی ہوں گے، اور ایسا ہی ہے. یہ خبر دینا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد جو ائمہ آئیں گے وہ کون ہوں گے، یہ نہیں کہ بمنزلہ شرط ہے، اور ایسے ہی کہ اکثر ائمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قریشی. جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے اور حدیث کا ظاہر بھی یہی کہتا ہے کہ خلیفہ کیا ہونا چاہیے؟ قریشی. لیکن ترکی قریشی نہیں تھے. عثمان اول کی نسبت سے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے نا یار، تو وہ قریشی نہیں تھے. 800 سال حکومت کی ہے، آپ یا کابر اس کو خلافت کہتے ہیں. ہمارے عالمگیر مغل بادشاہ لوگ یہ قریشی نہیں تھے، آپ کے بڑوں نے یہ خلافت تسلیم کی. تو دیکھو ایک شرط میں آپ نے گڑبڑ کر لی ہے، ایک شرط میں آپ نے نرمی کر لی ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لینا. ہاں، حدیث سے جو شرط ثابت ہو رہی تھی جمہور جس پر تھی، جب آپ نے ماحول کو دیکھا تو شرط میں نرمی کی ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لے اپنے پاس. ایک اور شرط خلیفہ کی ہے کہ وہ مجتہد ہو، اس میں اجتہاد کی قابلیت تو آ جائے گا انشاءاللہ، شرائط میں یہ شرائط آ جائیں گے تاکہ اگر کوئی نیا معاملہ اس کے سامنے پیش آ جائے تو اس پر کیا کر سکے؟ فیصلہ کر سکے. عادل ہو، گنہگار نہ ہو، فاسق فاجر نہ ہو. لیکن بعد میں یہ شرطیں کیا ہو گئی ہے؟ مفقود ہو گئی. لہذا آپ کے بزرگوں نے اس شرط میں بھی نرمی کر لی وقت کے ساتھ ساتھ. اس طرح احادیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ جہاں 2 خلیفے ہوں دوسرے والے کو قتل کر دو.
خلیفہ ایک ہوگا پورے تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے شرق میں ہو چاہے غرب میں ہو، خلیفہ ایک ہوگا۔ لیکن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اسلام اور سیاسی نظریات میں لکھا ہے کہ آج 50 ملکوں میں سے ہر ایک اپنا حکمران ہے۔ اگر ہم سب کے لیے ایک خلیفہ مقرر کریں تو ظاہر ہے ایک بننے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا، جھگڑا کرنا پڑے گا، جنگ کرنا پڑے گا، تو لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا جائے گا۔ اسی طرح امام الحرمین نے، ان کی جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا آپ کو، غیاث الامم، اس کے 7ویں باب میں فی نصب الامامین، 7ویں باب میں انہوں نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ حکمران کہیں مقرر ہو گئے اور عوام ان پر راضی ہو اور وہ اس خاص علاقے کے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہو تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ خلیفہ اور عمراء مقرر ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو شرط حدیثوں سے سراتن ثابت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی نرمی کر لی تھوڑی، ذرا غور کرتے جانا۔ عدل والی صفت تو خیر وہ تو تابعین کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی، وہ صفت بھی اب نہیں۔ یہ بعض شرائط خلیفہ کے لیے ہیں، خلافت کے اندر شرط ہونی چاہیے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیے علماء نے نرمی کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کی جو شرائط ہے وہ کوئی منصوص نہیں ہے، یا خلافت کا جو طریقہ کار ہے وہ کوئی منصوص نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے۔ اب سمجھیں، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے، اسی طرح مولانا زید الراشدی صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے آج کل مفکر کہلائے جاتے ہیں، اس طرح مولانا ادریس کاندیوی صاحب نے ان کی کتاب دستور اسلام، انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اسلام نے کوئی خاص طرز حکمرانی متعین نہیں کی، بلکہ موٹے موٹے اصول بیان کیے کہ دیکھو حکومت میں یہ مسائل ہونے چاہیے اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ مثلا حکومت کا پہلا فرض اسلام کا نفاذ ہو، جہاد کے لیے تیاری ہو، سرحدوں کی حفاظت ہو، اور اس ملک کے رہنے والے عوام کو دینی دنیاوی اعتبار جو مسائل پیش آ سکے ان کی وہ انتظام کر سکے، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون وہاں نہ چل سکے، وہاں مسلمانوں کو اپنے دین و مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت ہو۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ ہوگا کس طرز پر، اس کے لیے کوئی طرز منتخب نہیں کیا۔ پہلے زمانے میں کام خلافت سے ہوتے تھے، آج کے زمانے میں جمہوریت سے ہو گئے، کل کو بادشاہ سے ہو جائے۔ شیخ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ جو آپ کے بزرگوں میں سے ان کی صراحت ہے کہ یہ معاملات جو اقامت دین کے، وہ چاہے خلافت سے حاصل ہو تب بھی جائز ہے، چاہے ملوکیت سے حاصل ہو تب بھی جائز ہے، چاہے جمہوریت سے حاصل ہو تب بھی جائز ہے، چاہے بادشاہت سے حاصل ہو تب بھی جائز ہے۔ تو پہلے زمانے میں اس کے لیے خلافت ہوتی تھی، آج کل کے زمانے میں اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ سمجھا تم؟ ابھی ہولے رکھو، ابھی سب سنو، جو چیزیں ذہن میں آ رہی ہوں آخر میں پوچھتا ہوں۔ اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت ہے کیا۔ ہم نے جمہوریت کی تعریف کو اگر سیٹ کر لیا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جمہوریت نظام یہ لائے انگریز ہے، لیکن اس کی روح اسلام ہے۔ آگے دلائل دوں گا۔ جمہوریت اسلام کے خلاف نہیں ہے، اسلام نے جمہوریت کو تسلیم کیا، جمہور کو تسلیم کیا گیا، انشاءاللہ دلائل آئیں گے۔ لیکن کافروں نے جب اسے طرز حکمرانی کے طور پر اس نظام کو لیا تو اس میں کچھ خرابیاں ایسی آ گئی جس سے جمہوریت بدنام ہو گئی۔ تبھی علماء نے فرق کیا ہے یورپ کی جمہوریت اور اسلام مشرق کی جمہوریت، اسلامی جمہوریت اور کفری جمہوریت۔ ہمارے ساتھیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریت کو کفری جمہوریت پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ جمہور ہم بھی نہیں مانتے، وہ جمہوریت ہم بھی نہیں مانتے۔ وہ جمہوریت کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ عوام کی حکومت، عوام کے واسطے، عوام کے لیے۔ کفری جمہوریت کے اندر اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہے، جمہور عوام جس کو حق سمجھے گی وہ حق ہوگا، جس کو غلط سمجھے گی وہ۔ تبھی یورپ کے اندر شراب حلال ہے، شراب جائز اس لیے کہ عوام جائز سمجھتی ہے، زنا جائز ہے کہ عوام جائز سمجھتی ہے، سود جائز ہے کہ عوام جائز سمجھتی ہے۔
ان کے ہاں جمہور کا کنسپٹ اور جمہور کا تعریف یہ ہے، ہمارا یہ تعریف نہیں ہے۔ ہمارا تعریف ہے کہ عوام کی حکومت لکھتے ہیں، لیکن اقتدار اعلیٰ اللہ کا، حکمرانی اللہ کی، حکومت آئے گی عوام کے ذریعے سے، ان کے ووٹوں سے، ان کی رائے سے، ان کی جمہور سے، لیکن اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہوگا، حکمرانی اللہ کی ہوگی۔ سمجھا رہا ہوں، سب کچھ آ رہا ہے آگے۔ یہ فرق کرنا ہے۔ ہاں، العبرۃ للمعانی لا للالفاظ۔ ہم تقلید کرتے نا، تقلید قلادہ سے ہار، تو اس کے ایک معنی ہوتا ہے جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، قلادہ، پٹا جس کو کیا کہتے ہیں، کتے کا پٹا۔ ایک ہوتا ہے جو ہار ہوتا ہے۔ اما عائشہ نے بی بی آسما سے استعارت من اسما قلادہ ہار لیا تھا، وہ جو گم بھی ہو گیا تھا تیمم، تو حضرت مولانا انور اوقاڑی صاحب رحمہ اللہ کے سامنے ایک ٹنڈے آلو والا بھائی، سمجھ تو گئے ہوگے، وہ ٹنڈے پکوڑے بیچنے والا جو اہل حدیث ہوتا ہے، وہ بیٹھا اور کہا تم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہوئے تو قلادہ سے، اس کا معنی تو پٹا ہوتا ہے، تو کیا تم جانور ہو جو تمہارے گلے میں پٹا ہے؟ تو شیخ انور اوقاڑی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اس کے دو معنی، ایک جانور والا پٹا اور ایک انسانوں والا ہار۔ تو جو انسان ہوتے ہیں انہیں انسانوں والا معنی سمجھ آتے ہیں، وہ معنی لیتے ہیں، اور جو جانور ہوتے ہیں انہیں جانور والا معنی سمجھ آتے ہیں، وہ معنی لیتے ہیں۔ تو تو چونکہ وہ ہے اس قبیل کے تجھے معنی بھی وہ اچھا لگ رہا ہے، یہ تو ہار کے معنی میں تھا۔ عائشہ نے خود فرمایا کہ میں نے بی بی آسما سے ہار لیا۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ معنی کو دیکھو، جمہوریت کا معنی ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ اگر تو یورپ والا معنی ہے، اس کو ہم بھی کفر سمجھتے ہیں، اگر اسلامی ہے تو اس کو ہم بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ اب سمجھو، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم ہیں، ان کی ثقافت پر، علم پر، فقہ پر، کسی کی اخلاص پر کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے، یہ ایک ہے، ابھی میں پوری فوج بتانے والا ہوں۔ ان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معرف القرآن وشاور فی الامر، اس طرح کیا ہے، وامرهم شورا بینہم، دونوں تفسیر معرف القرآن جا کے کھول لو، وہاں لکھا ہے کہ جمہوریت اسلام کی روح ہے، اسلام ہی نے جمہوریت متعارف کرائی ہے۔ اسلام سے پہلے قیصر اور کسریٰ کی شخصی حکومتیں تھیں، اسلام نے آ کر جمہوریت کا نظام دیا کہ یہاں شخصی حکومتیں نہیں ہوں گی، یہاں فرد واحد کی حکومت نہیں ہوگی، یہاں یہ نہیں ہوگا کہ باپ چلا گیا تو بیٹا حکمران ہو گیا، یہاں یہ دیکھا جائے گا اکثریت کس کے ساتھ ہے۔ تو جمہوریت کو اسلام کی روح مفتی شفیع صاحب نے کہا، ہم نے نہیں کہا۔ سمجھا رہی ہے؟ آپ دیکھیں شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ، ان کی ساری تحریک دیکھ لیں انگریز کے خلاف، وہ جمہوری طرز تحریک ہے۔ آپ پھر ہمارے ائمہ کو دیکھیں، بڑے بڑے، حضرت قاری طیب صاحب، حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب، حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب، حضرت مولانا کی محمد مولانا شب علی تھانی صاحب، حضرت مولانا ادریس کاندیلی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور جناب جی مولانا غلام غوث ہزاری صاحب رحمہ اللہ، مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، یہ کتنے کتنے، ابو الحسن مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمہ اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ، اللہ اکبر، یہ کتنے کتنے بڑے نام ہیں۔ یہ ایک ایک نام خود اپنی جگہ دلیل ہے، اگر ایک آدمی بھی ان میں سے کوئی بات کہہ دے تو وہ مستقل دلیل ہے۔ چہ جائے کا اتنا جمع غفیر ایک جگہ جمع ہو، اور اس کے علاوہ کتنے 20 علماء کے نام آج آپ بھی لے سکتے ہیں، ماضی میں بھی لے سکتے ہیں، یہ سب کسی جمہوری نظام کے معاون تھے، ممد تھے، اس کی حمایت کرنے والے تھے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، اس ملک کا آئین بنانے والے تھے۔ تو اگر یہ نظام کفری ہے، اس کی حمایت کرنے والے کافر ہیں، تو کیا یہ علماء کافر تھے؟ یہاں جو 1951 میں جو 22 نکاتی ایجنڈا پاکستان کے لیے بنایا گیا، وہ علماء نے بیٹھ کر بنایا۔ اگر یہ جمہوری نظام سراسر کفریہ نظام ہوتا، ہمارے اکابر جنہوں نے انگریزوں کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی، جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، لیکن حق بات سے پیچھے، وہ کبھی اس نظام کی حمایت نہ کرتے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس میں غلام غوث ہزاری رحمہ اللہ شریک ہوئے، یہ وہ نظام ہے جس میں مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ شریک ہوئے، یہ وہ نظام ہے جس میں اسحاق الحق قاسمی شہید رحمہ اللہ شریک ہوئے، مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ شریک ہوئے، اور بڑے بڑے علماء کا نام آپ لے سکتے ہیں۔ اس دور میں تمام علماء جن کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی وہ جاتے ہیں کہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی سی عالم کا ہم نے بیان نہیں سنا ان پر ان سے، یعنی ان کو کوئی برا کہتا ہو بھلا کہتا ہو۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ثقافت پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، ان کے تقوی طہارت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ سب علماء کو ان کا بڑا کہتے ہیں، اس نظام کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔
تو اگر یہ کفری نظام ہوتا تو آپ کی پوری امت اس وقت اسی نظام کو لے کر چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اب چونکہ مجبوراً یہ نظام آ گیا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس کی کوئی شک اسلام سے ٹکراتی نہیں، ہم نے تسلیم کر لیا. جب خلافت آئے گا وہ ہمارے سروں پر، جب وہ نظام نافذ ہو جائے گا وہ ہمارے سروں پر. یہاں یاد رکھیں، ہمارے جو بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے، بیچارے زیر علمی ہیں، وہ بھی کوئی یعنی بری نیت سے نہیں کرتے ہوں گے. جو اہل حق علماء جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کی نیت بھی خالص ہوں گی، باطل تو کسی کھاتے میں ہو تو ہے ہی بے ایمان، داعش جیسے لوگ. میں اہل حق علماء کی بات کرتا ہوں. اہل حق علماء میں سے ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر اکثریت جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، لہذا 2/3 اکثریت نے کل کو اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں کفری نظام ہوگا تو آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ کفر ہے. رضا بالکفر بھی کیا ہے؟ کفر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں حضرت، نہیں، آپ نے سمجھا نہیں. یہ نظریہ مغربی جمہوریت کا ہے. مشرقی جمہوریت، اسلامی جمہوریت، پاکستانی جمہوریت کا نظریہ. آپ نے آئین نہیں پڑھا. اللہ، آئین کی 2 شقیں آفاقی ہیں. آفاقی شقیں کیا ہوتی ہے؟ آفاقی شقیں اسے کہتے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت بھی تبدیل نہیں کر سکتی. یہ ملک کا تشخص ہے، اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا. آئین کی اکثر شقیں وہ ہے جسے 2/3 اس میں کیا کر سکتی ہے؟ رد و بدل کر سکتی ہے. لیکن 2 شقیں ایسی ہیں کہ جس کو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت، یعنی کوئی بھی قانون بدلنے کے لیے، آئین بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت پارلیمنٹ میں چاہیے، وہ بھی اس کو نہیں چھیڑ سکتی. پہلی شق یہ ہے کہ پاکستان کا مذہب اسلام ہوگا. لہذا اگر آج ساری پارلیمنٹ اس پر جمع ہو جائے کہ اسلام یا مذہب نہیں ہو سکتا، وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. حاکمیت، پہلی شق، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، اقتدار اعلیٰ اللہ کو ہوگا. پہلی آئین کی پہلی شق ہے. یہاں بالادستی قرآن اور سنت کی ہوگی، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. یہ آفاقی شق ہے. نمبر 2، ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کو 2/3 اکثر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. آج بھی آپ اٹھا لو، اگر آئین انگریزی میں بھی چھپا ہے، اردو کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، اور 1973 کے آئین کی روح سے یہاں کا حکمران بھی مسلمان ہوگا، وہ باقاعدہ ختم نبوت کا کی گواہی بھی دے گا. آپ نے وہ سنا ہوگا جب وزیر اعظم بنتے. تو 1973 کی آئین کی روح سے یہاں کا جو حکمران ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اسی طرح آئین کے اندر یہ موجود ہے، اگر حکومت نے کوئی قانون خلاف شریعت پاس کیا تو سپریم جو شرعی عدالت ہے، سپریم کورٹ، 2، ایک تو سپریم کورٹ جو یہ پینل کوڈ ہے، انگریزی قانون والی ہے، ایک شریعت بینچ ہے جس کے ایک زمانے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت میں وہ تھے، جج تھے، قاضی القضات تھے، یہ کیا کہتے ہیں، چیف جسٹس تھے. شریعت کوڈ جو ہے آپ اس میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. چنانچہ ابھی فیملی کے متعلق جب ایک بل پاس ہوا، وہ اسلامی نظریاتی کونسل چلا گیا، وہاں سے واپس آ گیا. کئی قوانین ایسے ہیں جو پارلیمنٹ سے پاس ہوئے لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اس کے علاوہ آپ احتجاج کی حق بھی آپ کو دیتا ہے کہ احتجاج کر کے بھی آپ اس قانون کو کیا کر سکتے ہیں؟ تبدیل. لہذا یہاں اکثریت کو مطلق العنان نہیں رکھا گیا علی الاطلاق جیسے مغربی جمہوریت میں ہوتے کہ وہ سفید و سیاہ کے مالک ہے، ایسا نہیں ہے. یہ فرق ہے کفری نظام جمہوریت میں اور اسلامی نظام جمہوریت. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک اشکال یہ. 2، وہ کہتے دیکھو قرآن میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. جمہوریت میں اکثریت کو ترجیح دی جاتی ہے اور قرآن کہتا ہے اگر آپ ان میں سے اکثر کی پیروی کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. اور اللہ کے بندوں، ہم نے پہلے کہا تھا، سمجھا کرو، ڈائریکٹ فتوے یہ دیکھو یہ ہر جگہ کام آئے گا. اس آیت سے مراد کفار ہے. اگر آپ کافروں میں کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے اکثر کی، تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. رہی جمہور، تو خود اسلام نے کئی موقعوں پر جمہوریت کو ترجیح دی ہے. میں ایک عام قاعدہ بتاتا ہوں جو آپ کے نحو میں بھی چلتا ہے، وہاں آپ سارے جمہوری ہو جاتے ہیں، جو آپ کے فقہ میں بھی چلتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے، للاکثر حکم الکلی. آپ بتاؤ یہ جمہوریت نہیں ہے؟ اکثریت والا قاعدہ دیکھو اثر ہے مولوی صاحب، یہاں سارے جمہوری بن جاتے ہیں. یہاں نظر خلافت نظر نہیں آتی. یہاں کتنے بڑے بڑے مسائل ان مسئلوں کے اس ایک قاعدے سے آپ نے حل کر لیے.
نمبر 2 نصوص چاہیے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ احد کے اندر حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ میں مدینے کے اندر رہ کے لڑوں. آپ ماشاءاللہ سارے خطیب حضرات ہیں، جبکہ اکثر صحابہ کی رائے کیا تھی؟ مدینے سے باہر. حضور نے کس کی رائے پر عمل کیا؟ اپنی رائے پر عمل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، اگر ایک رسی جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے آج نہیں دیں گے، میں تب بھی ان سے لڑوں گا. لیکن لڑے نہیں جب تک تمام صحابہ کی اور اکثر صحابہ کی رائے آپ کے موافق لڑے. پھر اس وقت ہمارے فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے، حضور کی حدیث ہے کہ ایسے امام پر حضور نے ناراضگی کا حکم فرمایا کہ جس سے مقتدی ناراض ہو. ایسے کوئی امام نہیں ہونا چاہیے. علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جس سے اکثر مقتدی ناراض ہوں. جمہور آگے کہ نہیں آگے؟ حج کے دنوں میں یوم عرفہ ہے، اکثر نے وقوف عرفہ کر لیا، اکثر نے. بعد میں پتہ چلا غلطی ہوگی، اس دن تو وقوف عرفہ تھا ہی نہیں، اور دلیل سے ثابت نہیں ہو گیا وقوف عرفہ. کہتا نہیں اکثر نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، چل جائے. کئی مواقع پر کیا کہ جمہور کا خود حدیث کے حضور کی حدیث ہے، لا تشتبع امتی علی الظلم اتبعوا سواد الاعظم یدل علی الجماع. یہ ساری جمہور تو ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جمہوریت کا علی الاطلاق یا اکثری کی رائے کو علی الاطلاق شرط رد، بلکہ کئی مواقع پر اس کو استعمال کرتی ہے. ایک خامی جمہوریت کی یہ بتائی جاتی ہے، ایک خامی جو واقعتاً خامی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. خامیاں ہر نظام میں ہوتی ہیں. وہ یہ کہ یہاں گدے گھوڑے کا ووٹ برابر ہے. جو عالم ہے اس کے ووٹ کی بھی اتنی حیثیت ہے، اور جو جاہل ہے اسے بھی ووٹ لیا جاتا ہے. اگرچہ اس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اہل حل والعقد ہے ان سے رائے شماری لینی چاہیے، رائے لینی چاہیے. لیکن اس کی اجازت ہے کہ آپ ہر آدمی سے ووٹ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ایک جزیہ ملتا ہے. تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، وہ تو ماشاءاللہ سب نے سنی ہوگی، سب کے پاس ہوگی. اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ہر آدمی سے مشورہ کیا، حتیٰ کہ پردے کے پیچھے جو عورتیں تھیں اور گلیوں میں جو بچے تھے میں نے ان سے بھی مشورہ کیا کہ عثمان غنی کو خلیفہ بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے. اب بتاؤ، بچہ اعلی حال وقت تو نہیں ہے نا، بچے کو کیا پتا، عورت ناقصۃ العقل ہے، لیکن عثمان غنی کے ان سے بھی ووٹ لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ اور فرمایا سب نے عثمان غنی کے حق میں ووٹ کیا. اچھا، جمہور کی ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی طرز حکمرانی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا فرمایا کہ یہ اگر سب پر اتفاق کر لے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے جو جس طرف اکثریت ہے اس کو لینا، اس کو خلیفہ بنانا. دیکھو آ گیا کہ نہیں آ گیا. اور اگر دونوں برابر ہو جائے، 3 ادھر بھی 3، تو فرمایا عبداللہ ابن عمر جو میرا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ جس کے ساتھ ہوگا اس کی رائے پر عمل کرنا. دیکھو یہاں پہ جمہور آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو باقی ووٹ ہے، ووٹ کی حیثیت بیعت کی بھی ہو سکتی ہے. بیعت ہاتھ پر ہاتھ دینا نہیں بلکہ خط کے ذریعے بھی بیعت. ووٹ کی حیثیت گواہی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ شہادت تزکیہ ہے، لہذا ایک کافی ہے. یہ اعتراض نہیں کرنا شہادت القضاء ہے تو 2 بندے اور لے کر آ. شہادت تزکیہ ہے تو ایک آدمی کافی ہے. ووٹ وکالت بھی ہو سکتی ہے کہ میں یہ میری طرف سے حکمرانی کے لیے کیا ہے اور میرے معاملات دیکھنے کے لیے کیا ہے، وکیل ہے کہتے ہیں. تو ووٹ کی مختلف صورتیں آپ دے سکتے ہیں. ووٹ ایک شرعی فریضہ ہے، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہر حال میں کیا کرنا چاہیے، دینا چاہیے. باقی یہ بات آئین میں اسلام ہے لیکن نافذ نہیں کر رہے، وہ یہ حکمرانوں کا قصور، نظام کا قصور. آپ کے فاسق فاجر حکمران گزرے تو اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اس شریعت آئین آپ کا اسلامی ہے، حکومت آپ کی یعنی جو طرز حکومت ہے وہ اسلامی ہے. سپریم لا اللہ کا ہوگا، قرآن کا ہوگا، اور کیا کر کے دے آپ کو؟ حکمران مسلمان ہوگا، قرآن اصول کے خلاف قانون نافذ نہیں ہو سکتا. اب نافذ نہیں کر رہے، وہ حکومت کی سستی ہے. جیسے پہلے زمانے میں فساق فجار ہوتے تھے، نظام میں کوئی غلطی نہیں. باقی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نہیں، ایسے میں نے پہلے کہا تھا، کیا کر نہیں کرا.
ظالمون بھی آتے ہیں تو کافر کرتے ہیں نا، تو وہی والی آیت ہم لے لے گا کہتے ہیں فاسقون بھی ہے، ظالمون بھی ہے، کافرون بھی ہے. اور تفسیروں کو چھوڑو، صرف اگر تفسیر طبری اٹھا لو جامع البیان، اس میں لکھا ہے کہ اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جس سے آدمی ملت سے خارج ہو جاتا ہے. جو اللہ سے کفر ہے، جو نبیوں سے کفر ہے، یہ کفر دون کفر ہے، نہ شکری نہ شکری ہے، یہ وہ کفر سے ملت سے خارج ہو جائے. تو جو آدمی اسلام نافذ نہیں کرتا، اس کی جگہ کفر کا نظام لیتا ہے، اسلام موجود ہے نافذ نہیں کرتا، یہ اس کی کوتاہی ہے. کافر نہیں ہوگا، فاسق فاجر ہے، بدعملی ہے، لیکن نظام میں کوئی مسئلہ، نظام کی روح موجود ہے. تو آپ کے تمام علماء اس جمہوریت کی حمایت کرنے والے ہیں. جمہوریت کا مختلف طریقے ہیں حکومت کے. استاد یا تو یہ ہے کہ سابقہ خلیفہ دوسرے خلیفے کو نافذ کر دے، جیسے ابوبکر صدیق نے عمر کو، یا شورا ہو جیسے عمر فاروق نے شورا قائم کی، یا آل حل والعقد یعنی جو علاقے کے عقل مند لوگ ہیں، یعنی ملک کے جو عقل مند لوگ ہیں، صاحب فیصلہ لوگ ہیں، وہ کسی کو اپنا کیا کر لے حکمران. اور چوتھا طریقہ ہے بالتسلط، کوئی زبردستی سے حکمران بن گیا تب بھی اس کی حکمرانی جائز ہے اگر اس کو ہٹانے میں خون و خرابہ ہو. بات سمجھ آ رہی؟ تب بھی اس کی حکمرانی کیا ہے. یہ 4 طریقے. تو یہ نظام ہم پر نافذ ہے. نظام کی بنیاد جو اسلامی جمہوریت ہے وہ کوئی شر سے ٹکراتی بھی نہیں ہے. اور اس کو ختم کرنے میں چونکہ بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، اور اس کو کفر کہنے میں اکثر امت بلکہ پوری امت کی تکفیر لازم آتی ہے، علماء صلحاء کی تکفیر لازم آتی ہے دینے میں سے کوئی کام ہو. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ خلافت سب سے آئیڈیل نظام ہے، وہ جب آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اب دیکھیں نا، یہاں آپ ہمارے دیکھ لیں نا، میں نے کہا نا یہ خلافت پر آپ بھی عمل نہیں کر سکتے، الائمہ من القریش پر آپ عمل نہیں کر سکتے. ابھی دیکھ لیں ہمارے پیارے بھائی طالبان افغانستان کے اندر آئے ہیں کہ نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ثابت قدم رکھے، اور یہ کہ ان کو دشمنوں کی نظر بد سے بچائے. لیکن انہوں نے پہلے اعلان کیا کیا کہ ہم اپنے ملک کو کسی اور ملک کے لیے استعمال، حالانکہ خلافت کی بنیادی ذمہ داریوں سے یہ بھی ہے کہ وہ جہاد کرے گا، ملک کی سرحدیں بڑھائے گا. پورا عمل نہیں ہوا. خلیفہ اپنی بیعت کے لیے بلائے گا، کسی اور حکومت کو نہیں چھوڑے گا. وہ کہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے تو بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے، ہم اور ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. کیا سمجھ آئے؟ تو یہ نظریہ اب صرف داعش جیسے لوگ کا رہ گیا، داعش جیسی دہشت گرد جماعت جو کہتی ہے کہ بس یہ سارے کافر جمہور، یا حزب التحریر جیسی دہشت گرد جماعت، یہ سارے کافر مرتد ہیں، صرف ایک ہم 10 15 20. اور ان داعشوں کو ہمارے طالبان بھی مرداڑ کر رہے ہیں. یہ وہاں پر بھی طالبان کے خلاف کھڑے ہیں، بے ایمان کے بچے. یہاں ہمارے خلاف، وہاں تو خلافت ہے میرے بھائی، وہاں ان کے خلاف کھڑے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ لہذا جو ہے یہ جمہوری نظام بھی ایک طرز حکومت ہے. علماء نے اس کی تائید کی ہے، اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے. ہم اس کی تائید کرتے ہیں. جب تک یہ نظام ہے اس کے خلاف کسی قسم کی بغاوت کو جائز، اس کے خلاف تلوار اٹھانے والے، ہتھیار اٹھانے والے وہ باغی کہلائیں گے. چونکہ وقت ختم ہو گیا، کچھ باتیں اور رہتی ہیں. آج کی عبارت حل نہیں ہوئی، یہ تو عبارت حل کرنے کے لیے توطیہ اور مقدمہ تھا. تو جو باتیں رہے گی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے کل. اور جو اعتراض آپ کے رہے گے بہتر ہے کہ آپ کاغذ پر لکھ لیں اور کل طالب علم کے حوالے کر دیں تو وہ مجھے کیا کر دے گا، بھیج دے گا. ٹھیک ہے. عام ہے، ساتھی کافی مانگ رہے تھے. بسم اللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ولا نرى الخروج علی ائمتنا. یہ عبارت کے لیے ہم نے کل بطور توطیہ اور مقدمہ چند باتیں کی تھی. کل ہی سے پیوستہ آج کا سبق ہے اور یہ عبارت بھی حل ہو جائے گی. فرماتے ہیں ولا نرى الخروج علی ائمتنا، ہم اپنے ائمہ پر جو ہمارے عمراء ہیں ان پر خروج بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے. وَإِن جَارُوا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، اور جو ہمارے معاملات کے نگراں ہوں ان پر خروج کو جائز. وَإِن جَارُوا، اگرچہ وہ ظالم ہوں. وَلَا نَدْعُو عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ان کے لیے بدعائیں کرتے ہیں. وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، نہ ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہیں. وَنَرَىٰ طَاعَتُهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ، ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرف فرض سمجھتے ہیں. ما لم یأمروا بمعصیۃ، جب تک کسی گناہ کا حکم نہ دیں. وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاہ، اور ان کے لیے اصلاح کی، نجات کی اور معافی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ عبارت بھی ہماری تائید میں، ہمارے جمہوری نظام کی تائید میں. ایک ضمنی بات مجھے یاد آئی. جو لوگ جمہوری نظام کو کفر کہتے ہیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ہم اس کے کوئی دائی نہیں ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں خلافت قائم ہو، ہم خلافت کے مدعی ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن مجبوراً اس نظام کو ہم نے
قبول کیا ہوا ہے، اس کو ہم کفر بھی نہیں کہتے، اچھا بھی نہیں کہتے اور کفر بھی، بالکل کفر بھی نہیں کہتے۔ جو لوگ اس کو کفر، دیکھنا ایک مسئلہ اختلافی، آپ اس کو اختلاف کی حد تک رکھیں قرات خلف الامام میں، لیکن جب تشدد آئے گا تو پھر ظاہر ہے کیلو کال دو گی۔ جو لوگ اس نظام کو کفر کہتے ہیں وہ ہمارے انہی علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ اب وہ سارے معاملات کسی نظام کے تحت کرتے ہیں، ان کے مقدمات ہو جائے، خصومات، وہ تھانے جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ اسی نظام کے تحت چیزیں خریدتے فروختے، جس پر باقاعدہ ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس حکومت کو جاتا ہے، وہ اسی نظام کے تحت سفر کرتے ہیں، ٹول ٹیکس ادا کرتے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے، بینکنگ کرتے ہیں، سارے کام دھندے وہ اسی نظام کے تحت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نظام کفریہ ہے تو کفریہ نظام کی تائید اور معاونت بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی معاونت جائز نہیں ہے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی یہ ملک، یہ شہر چھوڑ کے چلے جانے چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ رخصت، ہم رخصت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب جیسے آپ رخصت پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی رخصت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم کون سا کوئی صحابی ہیں، تابعی ہیں جو تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور چپ سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی؟ جیسے آپ رخصت پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں بھی رخصت اجازت، ہم کافر ہو گئے، ہم عمل کر تو نظام کفریہ، اور آپ خاموشی سے عمل کریں، کسی قسم کی کوئی مقاومت نہیں، تو آپ رخصت پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایک اور ذرا آپ سمجھے ذرا مسئلہ، یہ بھی ہماری تائید میں یہ عبارت، شریعت نے سختی کے ساتھ بغاوت کو ناجائز قرار دیا۔ حضور علیہ السلام نے امیر کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا، امام طحاوی نے کہا جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے ایسے امیر کی اطاعت فرض ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اولاد امور کی اطاعت کو لازمی قرار دیا۔ شریعت نے سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہم کسی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، اگرچہ وہ حکومت فاسق فاجر ہو۔ کیوں؟ کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا خون بے انتہا پھیلے گا۔ اب آپ دیکھ، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یزید کے زمانے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدہ شباب اہل الجنہ اور اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ یہ دو ایسے کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کر، جنتیوں کے سردار ہیں، نواسے رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن جمہور صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، جمہور تابعین نے ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے پیش نظر یہ حدیثیں تھیں کہ اگر ہم ساتھ دیں گے تو اس میں مسلمانوں کا خون بہے گا، جیسے علی اور امیر معاویہ کے زمانے میں خون بہا۔ انہوں نے نواسے رسول کو شہید، اگرچہ یزید کو برا بھلا کہا، یزید کے ظلم سے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، وہ یزید کے ساتھ بھی نہیں تھے، وہ یزید کو بھی برا بھلا کہتے تھے، لیکن نواسے رسول کا ساتھ نہیں دیا کہ ساتھ دینے پر اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوگا۔ اس سے بڑا پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی جنگوں میں مسلمان اپنا بہت خون بہا چکے، انہوں نے نواسے رسول کو شہید ہونے دیا لیکن علم بغاوت بلند نہیں کیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک طرف صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، نواسے رسول اور اہل بیت پر ظلم ہو رہا، لیکن جمہور امت حکومت کے خلاف جو جابر ظالم حکومت ہے، زبردستی قائم ہوئی ہے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرتی۔ تو آپ 14ویں صدی میں جو نظام 50 ملکوں میں رائج ہو چکا ہے، اس کے خلاف آپ عالم بغاوت بلند کرنے کے لیے کیسے میں حکم دیتے؟ کیا اگر آج ہم کھڑے ہو جائیں تو کیا مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا لاکھوں کی تعداد میں؟ یہ تجربہ آپ ایک پاکستان میں کر چکے، ہمارے شمالی علاقوں میں کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ آپ نے لاکھوں لوگوں کو مروایا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا، لاکھوں لوگوں کو یتیم کیا، دین کو بدنام کیا۔ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، ہمارے علاقے میں مولوی کے نام سے نفرت ہو گئی، طالب کے نام سے نفرت ہو گئی کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں بے گھر کیا، جنہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہماری عورتوں کو کبھی کس نے ننگے سر نہیں دیکھا، اور تمہاری وجہ سے وہ در بدر آج بھی پھر رہی ہیں۔ آج بھی وہ بیچارے کراچی میں کرائے کے گھروں میں رہ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھو کہ وہاں کیا حالت ہے، دین کروا دینداروں کیا حالت ہے؟ تو نتیجہ بھی کچھ نہیں ہوا اور نقصان ڈبل ہوا۔ اسی دل سے منع کرنے کے لیے شریعت نے بغاوت کو ناجائز قرار دیا، کیونکہ اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ ہاں اگر 100% یقین ہو کہ ہتھیار اٹھانے میں حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت ایسی کمزور ہو چکی ہے، جیسے بھی آپ کے سامنے آپ کے پڑوس میں ہوا، وہ معاملہ الگ ہے، وہ میں ابھی آگے آ رہا ہوں۔
لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں جیسے کہ موجودہ اسلامی ملکوں میں تو قطعاً وہاں ہتھیار اٹھانا جائز. صحابہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس لیے آج اگر آپ جمہوری نظام کو کفر کے اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا کہیں گے تو شریعت کے مزاج کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت 4 طریقے سے منتخب ہو سکتی ہے. یا تو یہ ہے کہ بعد میں آنا چلو، یا تو یہ ہے کہ اپنے بعد کسی کو کیا کیا ہو، منتخب کیا ہو، جیسے ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو نامزد کیا، یا شورا ہو، یا اہل حل والعقد جو اہم لوگ ہیں وہ کیا کر سکیں، اس کو منتخب کر سکیں. یا چوتھا یہ کہ تسلط. پھر یا تو تسلط جائز ہوگا جیسے امیر معاویہ کا صلح کے ساتھ، یا تسلط باطل ہوگا جیسے مروان وغیرہ سارے بدبخت یا عباسی خلفاء تھے. تو اہل حل والعقد کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت سارے اہل حل والعقد اس جمہوری نظام پر مطمئن ہیں، متفق ہیں. سارے جو کاروبار کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، حکومتوں کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ووٹ دے کر انہوں نے ووٹ دے کر حکومت کو منتخب کیا. تو حکومت منتخب کرنے کا جو ایک طریقہ ہے اس کی روح سے یہ جائز حکومت، اگرچہ نام اس کا جمہوریت ہے، نام خلافت نہیں ہے، اور نام میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک اور میں دلیل اور تائید کے طور پر بات کرتا ہوں کہ یہ خلافت کا نظام یا خلیفہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے. تو شیعہ کا عقیدہ ہے نا کہ خلیفہ اللہ نے پہلے سے منتخب کیا ہے، ہمارے نے تو یہ عوام منتخب کرے گی. آپ دیکھیں صدیق اکبر کو خلیفۃ رسول کہا جاتا ہے، لیکن عمر فاروق نے امیر المومنین کہا جاتا ہے، ان کو امیر المومنین کا لقب منتخب کیا. امیر معاویہ نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب منتخب کیا. اس طرح ہمارے ہندوستان میں سلطان کا لقب منتخب ہوا. ایک لفظ نہیں ہے، ماحول کے اعتبار سے لفظ میں کیا ہو گئی، تبدیلی ہو سکتی ہے. تو پتہ چلا خلیفہ یا خلافت کوئی منصوص چیز نہیں ہے کہ وہی ہوگا، نہیں تو نہیں سب کچھ تباہ و برباد ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ ان اصطلاحات میں ان چیزوں میں تبدل اور تغیر آتا رہا. ہم کہتے ہیں اس زمانے میں خلافت نظام تھا، آج ایک جمہوری نظام پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہے، اور مملکت کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، صدر کہا جاتا ہے، نظام کو جمہوری کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح کا فرق ہو سکتا ہے، مقصد اقامت دین ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا اور اقامت دین اس کا مقصد ہے تو کیا ہے، درست ہے، اس کو چلا جا سکتا ہے. تو فرمایا ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اس لیے یہ حکومتیں جب شریعت اگرچہ فاسق فاجر ہے جیسا کہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ نظام درست ہے اور اس نظام کے خلاف بغاوت بلند کرنے میں ایک بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس کی اجازت. رہی افغانستان کی بات کہ جی وہاں پر بھی تو یہ کیا تھا بھی جو دفع ہو گیا ہے اشرف غنی کا کہتے تھے، یہ مرداڑ بھی تو مسلمان تھا، اس کی حکومت بھی تو مسلمانوں کی حکومت تھی. پھر وہاں کے طالب کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے ہتھیار اٹھایا، آپ مجاہد ہیں؟ فرق ہے ذرا ماحول. دیکھو وہاں کفار نے آ کر چڑھائی کی تھی، وہاں کافر دوسرے ملکوں سے آ کر ملک کے اندر چڑھے تھے اور ملک پر قبضہ کیا تھا. اس صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے. وہاں کی حکومت مسلمانوں نے منتخب نہیں کی تھی، وہاں کا آئین مسلمانوں نے منتخب نہیں کیا تھا، وہاں کی فوج مسلمانوں نے نہیں بنائی تھی. وہ خود امریکہ کہتے ہیں فوج میں نے بنائی ہے، اس فوج کو اسلحہ میں نے دیا ہے، اس کا آئین میں نے بنایا، یہ حکومت میں نے بنائی ہے. دلیل یہ ہے کہ امریکہ کو گئے ہوئے مہینہ بھی نہیں گزرا اور ہفتے کے اندر اندر وہ ملک سرنڈر ہو گیا، ملک ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہاں سارا نظام ان کفار کا تھا جنہوں نے آپ کے ملک پر چڑھائی کی ہے، ان کے خلاف جہاد فرض تھا، اور جن اپنے بطور ٹاؤٹ جن کو نافذ کر کے گئے وہ انہی کے ٹاؤٹ تھے، شکل صرف تبدیل تھی، باقی نظام سوچ سب کچھ انہی کا تھا. ان کے خلاف مقاومت جہاں پہلے سے جاری تھی، جہاں پہلے سے، اور کامیابی بھی ملی تھی. لہذا وہاں دونوں، ایک تو کفار تھے، حکومت اسلام کی نہیں تھی، باہر سے آتے، دوسرے وہاں جنگ پہلے سے جاری تھی اور پہلے وہ جنگ فتح کر چکے تھے، لہذا وہاں کامیابی کی امید بھی تھی. تو وہ الگ معاملہ ہے. ہمارا یہ ملک یا ہمارا پاکستان، اس کو مسلمانوں نے خود بنایا ہے، انگریزوں نے نہیں بنا کر دیا. خود تحریک چلا کے ہمارا کابر علماء اس تاریخ میں شامل اور پاکستان کا وجود آیا. اس کا آئین، تینوں آئین، 73 کا آئین تو پھر آخری آئین تھا، اس سے پہلے 2 آئین بن چکے تھے. پھر 22 نکاتی ایجنڈا جو اس تینوں آئینوں کی روح تھی وہ علماء نے بیٹھ کر، حضرت شمس الحق اخوانی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، دارالعلوم کراچی میں پڑھا چکے تھے اور جامعہ باولپور کے اندر بھی یہ رہ چکے تھے. مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمہ اللہ معمولی آدمی یہ کہتے ہیں، اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معمولی لوگ ہیں. مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمہ اللہ معمولی لوگ ہیں. مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب یہ معمولی لوگ ہیں. اور پھر اگر آپ جھنڈے کو دیکھو تو شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ جھنڈا لہرانے والا، ظفر احمد عثمانی صاحب مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرانے، یہ معمولی لوگ تھے. یہ ملک بھی مسلمانوں نے بنایا، اس کا آئین بھی علماء اور مسلمانوں نے بنایا، اس کی فوج مقننہ اور نظام بھی مسلمانوں نے بنایا. دونوں جہتوں میں فرق ہے.
وہاں کے حالات اور یہاں کے حالات میں کیا ہے؟ فرق ہے. لہذا وہاں کی مقاومت، وہاں کی جنگ، وہاں کا جہاد بالکل حق بجانب ہے، اور یہاں اس قسم یہ کسی بھی اسلامی ملک میں اس قسم کی تجربے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حتیٰ کہ اگر حکمران کافر ہو جائے تو اس کے خلاف جہاد ضروری ہے، اس کو معزول کرنا ہے. لیکن علماء نے لکھا اگر معزول کرنے پر فتنے کا خوف اور فتنہ زیادہ بڑھ سکتا ہو تو پھر اس کی اجازت، اس لیے کہ مسلمان کی خون کی اتنی قدر ہے کہ بیت اللہ کو اس کے لیے ڈھایا جا سکتا ہے. مسلمان کا خون کی معمولی خون نہیں. تو قصہ مختصر، ہم ولا نر الخروج علی ائمتنا، ہم اپنے امراء کے خلاف خروج کو جائز، و ولاۃ امورنا، اپنے معاملات کے نگرانوں کے خلاف جو ہمارے والی الامر ہے، گورنر ہے، وزراء ہیں، و ان جارو، اگرچہ وہ ظلم کرے. آپ آگے پڑھ لیں گے مشکات جلد ثانی کے اندر انشاءاللہ کتاب الامارہ والقضاء، حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں ہمارے پر ایسے حکمران مسلط ہو جائے جو ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے کہ ہم تمہارے حکمران ہیں، ہماری عزت کرو، ہمارے خلاف خروج نہ کرو. ہم ان کے حقوق پورے ادا کر رہے ہو، لیکن ان کے ہمارے جو حقوق ان کے ذمہ وہ پورے نہ کر رہے ہو، وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرو، خبردار ہتھیار نہیں اٹھانا، ان پہ دعا کرو. ایک حدیث ہے مسلم کی، جو عام عام ہے ساتھی